رمضان المبارک کی برکات میں سے، ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھ لیں۔ آج کا دن ہمیں شکر کا سبق دیتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جسمانی نعمتوں سے بھی نوازا اور روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال کیا۔ مسلمان کی خوشی، مسلمان کا غم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہے۔ ہم خوشی بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی مناتے ہیں، اور اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کے حکم کے مطابق، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خوشی منائی جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم نے روزے کس لیے رکھے؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں جمعے کے بیان میں کہ روزہ یہ باطنی عبادت ہے، اور انسان کو جو خوشی نصیب ہوتی ہے اس کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ، اس کے باطن کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال ہمیں سمجھنے کے لیے ذرا سا بھی مشکل نہیں۔ لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے بہت بے چین اور پریشان ہوتے ہیں۔ یہ جتنے کامیڈی والے، ہنسنے ہنسانے والے بہت ہنس رہے ہوتے ہیں، ذرا قریب سے جا کر دیکھیں نا تو یہ اپنا دکھڑا سنائیں گے آپ کو۔ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ انسان حیران ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو ہنسانے والا جو ہے وہ خودکشی کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی شانو نے دل کا چین اور سکون ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں۔ ایک اللہ والا جس کو ایک وقت کھانے کو ملتا ہے، دوسرے وقت ملتا نہیں ہے، اور کرتا اس کے پاس ایک ہے، ایک اس کے پاس کمبل ہے، لیکن اللہ نے اس کو اس کے دل میں جو چین اور سکون رکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمیں کتنا اطمینان عطا فرمایا ہے تو وہ تلوار کے ذریعے سے وہ سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے دل کا اطمینان، دل کا سکون، دل کا چین ان دنیاوی لذتوں کے اندر رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پکڑتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو۔ اللہ کہتے ہیں کان کھڑے کر کے سن لو، غور سے سن لو کہ اللہ کے دلوں، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو دل میں ایک اطمینان سا محسوس ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سا محسوس کرتا ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک بوجھ تھا گناہوں کا، وہ نماز کی برکت سے اتر گیا تو انسان ہلکا پھلکا ہو گیا۔
حقیقی سکون، حقیقی اطمینان اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، وہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ نیک اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو جتنا اس سے دور ہوگا اور دنیا کی غلاظتوں کے اندر ملوث ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ پریشان اور بے چین ہوگا۔ اس لیے بزرگوں کا ایک تجربہ ہے، بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ نہ اٹھانا عقل مندی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تجربہ پھر ہمیں خود کریں، پہلے ہی انسان سمجھ لے۔ کہ اللہ کے ذکر کے اندر اللہ نے اطمینان رکھا ہے، سکون رکھا ہے۔ جن جگہوں پہ ہم اطمینان تلاش کرتے ہیں ان جگہوں میں اطمینان ہے نہیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ چابی ہم نے رکھی ہے دراز میں اور تلاش کر رہے ہیں چارپائی کے نیچے اور کونوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ جتنی تلاش بڑھے گی پریشانی بھی اتنی بڑھے گی، اس لیے کہ جہاں تلاش کر رہے ہیں وہاں چابی ہے نہیں، اور جہاں رکھی ہے وہاں دیکھ نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اپنی یاد میں رکھا ہے، اس لیے فرمایا کہ مومن شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اور منافق اللہ کا ذکر تھوڑا سا کرتا ہے، کرتا نہیں ہے، تھوڑا سا کرتا ہے، وہ بھی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ تو صبح شام اللہ کا ذکر کرنا۔ اور قبر میں سب سے زیادہ قابل رشک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور قیامت کے دن اللہ کا ذکر کرنے والے، کثرت سے ذکر کرنے والے ہنستے ہنستے جنت میں جائیں گے۔ اللہ وہ حقیقی ہنسنا ہوگا، یہ لطیفوں والا ہنسنا نہیں۔ وہ خوش ہوگا، دل سے خوش ہوگا۔ تو اللہ نے یہ عید کے دن بھی ذکر کی کثرت بتائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے ہم اپنی عقل سے سوچیں، ہم اپنے نفس کے مطابق خوشی کا طریقہ منائیں، اس سے اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ عید کے دنوں میں تکبیر کثرت سے پڑھو۔ اس لیے جب ہم یہاں بیٹھے ہیں آ کر تو تکبیر ہم نے پڑھنی شروع کی کثرت سے۔ ہم شرما شرمی، ایمان والا شخص دین کے معاملے میں شرم نہیں کرتا ہے، اونچی آواز سے کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ دیکھیں گے کہ خطبے میں بھی یہ جو اردو کا ہم خطبہ کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی سمجھتے نہیں، کہ جو جمعے میں خطبہ ہوتا ہے اور آج عید کا دن ہے تو عید کی نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد خطبہ ہوگا۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے جی۔ تو ہمیں اردو کا جو بیان ہو رہا ہے اس میں بھی پڑھنی چاہیے، کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟
نماز میں بھی 2 رکعت ہم پڑھیں گے، اس میں بھی آپ دیکھیں 6 زائد تکبیریں ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ خطبے میں بھی پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ابھی دیکھیں میں مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسلمانوں نے میزائل مارا اور وہ نشانے پہ جا کے لگا تل ابیب پہ، اور وہ جا کے لگا بیڑے پہ امریکی نشانے پہ، تو مسلمان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ مسلمان جب خوش ہوتا ہے نا تو وہ خوشی سے کہتا ہے اللہ اکبر۔ ہاں جی، یہ ہے حکمت۔ روزے رکھے 30، اللہ نے توفیق دی تو اب خوش ہو کے ہم اللہ کی تکبیر پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گھر سے نکلتے ہیں اور جناب خوشی سے اللہ اکبر کرتے ہوئے